اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج مسلمان پریشان اور بے چین ہیں۔ میں عرض کیا کروں کہ یہ امور اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیشہ ایسے مظالم اسلام پر ہوتے رہے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بھی برابر ایسا پہاڑ توڑے گئے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکہ معظمہ کے مشرکین، مدینہ منورہ کے منافقین اور یہودی، اسی طرح دیگر مسلم ممالک کے ساتھ غیر مسلم اقوام ہمیشہ اس قسم کے اعمال کرتی رہی ہیں، جس کے بارے میں پہلے ہی سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم بضرور آئندہ کو اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور اسی قسم کی دیگر آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مظالم آج لوگ اسلام پر ڈھا رہے ہیں وہ ہر زمانے میں خدا کے سچے اور حقانی بندوں کے سامنے کیے گئے ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھ کو تکلیفیں پہنچائیں گی کسی نبی کو نہیں پہنچائیں گی۔ آپ سے اس حدیث مبارک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج امت مسلمہ پریشانیوں میں کیوں گھری ہوئی ہے؟ کوئی بیماری کا شکار ہے، کوئی قرض دار ہے اور کوئی خودکشی کا خواہش مند ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی ہے۔ جب کچھ اللہ کی حکمت سے دور ہوتا ہے تو سکون کیسے پا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر گناہوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوں گے، ان میں سے ایک گناہ موسیقی بھی ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور اللہ کے فرمان ہے میری یاد روح کی غذا ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص میرا نافرمان بنے گا، میری یاد میں اعراض کرے گا، ضرور ہے کہ اس کی زندگی کو تلخ کر دوں۔ اب جو شخص ٹی وی دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہے گا، وہ بے وقوف ہے۔ یہ شخص سمندر میں آگ کو تلاش کرنے والے بے وقوف کی طرح ہے۔ یاد رکھیے ہر گناہ خود دوزخ ہے۔ ہر گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور وحشت اور بے سکون کو خود اپنے پاس بلاتا ہے۔ گناہ کے شروع میں تو مزہ آتا ہے، مگر اس کے بعد اس ایک تاریک اندھیری رات ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گوگنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا آپ کی امت پریشان کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کی 3 وجوہات ہیں: بے پردگی، گانا سننا اور ٹی وی دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم درج ذیل گناہ کر کے کلام کھلا اللہ سے اعلان جنگ اور بغاوت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہر سکون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سب سے بڑے حکیم ہیں۔ آپ نے امت مسلمہ کو سکون کے حصول کا اتنا زبردست نسخہ بتلایا جس کی قیمت بقول ایک اللہ والے کے 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا جو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والے کو نہ دیکھے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اسے چاہیے کہ سائیکل والے کو دیکھے، گاڑی والے کو حسرت سے نہ دیکھے۔ ایسا کرنا ناشکری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔